بڑے بڑے کروڑپتی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر مہینے جا سکتے ہیں، وہ نہیں چلے گئے حج بیت اللہ پر۔ اللہ جس کو چاہیں گے، جس کو اللہ کریم پسند کریں گے، وہ بندہ جائے گا۔ ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، آج سے 4 دن پہلے کا صرف واقعہ ہے۔ لبنان میں ایک آدمی ہے، اس کے نام کے آگے اس نے غزافی لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پر عمران غزافی۔ اب وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچا، حج کی لسٹ میں اس کا بھی نام تھا، تو جو ایئرپورٹ پر اس کے ملک کے امیگریشن کے افسران تھے، انہوں نے اس کا نام پڑھا، تو نام پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں تیرا کیونکہ سر نیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہم کو لگ رہا، اس لیے ہم تجھے حج بیت اللہ پر نہیں بھیجیں۔ تو وہ اڑ گیا، کہتا نہیں جی میں تو گھر سے تیاری کر کے آیا ہوں، میں تو کئی سال سے تیاری کر رہا تھا، مجھے تو جانا ہے۔ تو امیگریشن افسران نے اس کا پاسپورٹ ایک طرف رکھ دیا کہ بھائی تو بیٹھ جا، پہلے اور لوگوں کو کلیئر کرو، تمہیں نہیں جانا ہے۔ سارے حاجیوں کی امیگریشن ہو گئی، سارے حاجی جہاز کے اندر بیٹھ گئے، جہاز کا دروازہ بند ہو گیا، جہاز رن وے پہ چلا گیا، جہاز نے ٹیک آف کر لیا، اڑنے لگا، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، گھر نہیں گیا۔ اس کو کہنا واپس چلا جا، کہتا نہیں میں تو گھر سے حج کے ارادے سے آیا ہوں۔ 10 منٹ بعد جہاز کے کیپٹن نے وائرلیس پر واپس اس کو بتایا، ایئرپورٹ والوں کو، کہ جہاز میں کوئی خرابی آ گئی ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ جہاز واپس آ گیا، خرابی اس کی درست ہو گئی، تو امیگریشن والوں کے دل میں بات آئی، دل نرم ہو گیا ان کا۔ انہوں نے کیپٹن کو فون کر کے کہا کہ بھئی ایک مسافر رہ گیا تھا، اس کو لے لے۔ تو وہ کیپٹن کیا کہتا ہے کہ اب میں جہاز کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس کو کھولنے کے لیے بھی لمبا پروٹوکال ہوتا ہے نا، کہ پہلے سیڑھیاں آئیں گی، لگیں گی، یہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں، پہلے لیٹ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس نے دوبارہ جہاز اڑایا۔ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی نہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب اس نے جب دوبارہ جہاز اڑایا، پھر جہاز آسمان کی بلندیوں پر پہنچا، پھر جہاز کے انجن میں خرابی آ گئی۔ اس نے پھر ایئرپورٹ کو کہا ہم واپس آ رہے ہیں۔ دوبارہ جب جہاز لینڈ کیا تو کیپٹن نے امیگریشن والوں کو فون کیا، کہنے لگا وہ جو ایک حاجی رہ گیا نا، پہلے اس کو لے کے آؤ، جب تک یہ جہاز میں نہیں بیٹھتا یہ جہاز جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ دنیا کے انجینئر کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بیچ میں کسی کا دخل نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو وہ میرے رب کی محتاج ہے، اور اللہ جس کو اپنے گھر بلانا چاہیں، دنیا کے لوگ زور بھی لگا لیں تو اس کو بیت اللہ سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اس کو بٹھایا، اس کو لے کے گئے۔ اب وہ بندہ ساری حج بیت اللہ کے لوگوں کے درمیان ہیرو بنا ہوا ہے، لوگ جا کے دعائیں کروا رہے ہیں اس سے۔ تو جو دعائیں کروا بھی رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ کوئی پیسے کے زور سے چلا گیا حج کرنے کے لیے، نہیں نہیں نہیں۔ پیسے والے تو کتنی بیٹھے ہوئے ہیں نالائق۔ کئی سوچتے ہیں بھی ابھی حج فرض نہیں ہوا، لڑکے کی شادی کرنی، لڑکی کی شادی کرنی، فلاں کو یہ کرنا ہے۔ ارے بھائی دیسی زبان میں سمجھ لو، جس کے بینک اکاؤنٹ میں 7-8 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، 1-2 سال ہو گئے، یا 2-4 فالتو پلاٹ خریدے ہوئے کاروبار کے لیے، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے اس پر۔ کوئی بہانہ نہیں، بیٹے کی شادی ہوئی کہ بیٹی کی نہیں ہوئی، کوئی بیٹا بیٹی تمہاری قبر میں جانے والے نہیں ہیں۔ پتہ ہے محمد رسول اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کے لیے جو حج بیت اللہ کی طاقت رکھتے ہوں؟ 2 حدیث ہیں بخاری شریف میں۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ ہوں گے، فرشتے ان کو جا کے کہیں گے چلو بھائی چلو جنت میں، تمہارے حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ سارے کہیں گے بھائی ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، ہم نے تو خانہ کعبہ ہی نہیں دیکھا، ہم نے تو بیت اللہ کا طواف ہی نہیں کیا، ہم تو مدینے تک پہنچے ہی نہیں، ہم تو اتنے غریب تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، ہم تو حاجیوں کو ہمیشہ کار تک چھوڑ کے آئے، ایئرپورٹ تک چھوڑ کے آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ جب تم حاجیوں کو چھوڑنے جاتے تھے تمہارا دل کیا کہتا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ جب بھی ہم
کسی حاجی کو الوداع کہنے گئے، ہمارے دل کے اندر اس بات کی تمنا تھی کہ یا اللہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی وسائل ہوتے تو ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اسی ادا کی وجہ سے تم کو حج کا ثواب بھی دے رہے ہیں اور جنت کے اندر تمہیں داخلہ بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کی طرف دوسری ہے برعکس، جو کنجوس ہیں، کنجوس جنت نہیں جانا ہے، تو پتہ ہے گل، کنجوس نہیں جانے جنت دے وچ، کنجوس کی کوئی عبادت نہیں، کنجوس جتنی مرضی اللہ اللہ کرتا رہے، کنجوس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں کھاتے میں، زمین پڑی ہوئی ہے، جائیداد پڑی ہوئی ہے، حج کرنے نہیں جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی بات کہی، فرمایا اب یہ مرتا مر جائے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے، چھوٹی وعید نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے پیسے دے رکھے، پڑے ہوئے پیسے برباد ہو رہے، خرافات پہ لگا رہا ہے، عیاشی پہ، بدماشی پہ، عمارتوں کے اوپر ناجائز پیسے خرچ کر رہا ہے، گاڑیوں پر پیسے خرچ کر رہا ہے، حج کرنے نہیں جا رہا۔ تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ مرتا ہے چاہے یہ نصرانی ہو کے مر جائے، مطلب یہ دین سے باہر ہو جائے، جب اللہ نے اس کو طاقت دی، اس طاقت کے ہونے کے باوجود اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے کترا رہا ہے، تو اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی